آیت تطہیر جن کی شان میں نازل ہے، پورا قرآن جن کی قصیدہ سرائی کر رہا ہے، وہ دنیاوی امور کے لیے نہیں قیام کرنا چاہتے۔ کربلا اللہم ارزقنا کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ آپ تمام حضرات کی عزاداروں کی عزاداری کو خداوند متعال قبول فرمائے اور مزید توفیق دے، جس طریقے سے اہل بیت چاہتے ہیں، امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف چاہتے ہیں، ایسے عزاداری منائے، اور خداوند متعال آپ کی سینہ زنی، نوحہ خوانی، مرثیہ خوانی اور حضور حاضر ہونا فرش ادا پر خداوند آپ کے آنسوؤں کو خداوند متعال قبول فرمائے، حضرت زہرا قبول فرمائے انشاءاللہ۔ عرض کر رہے تھے کہ فرش اعضا پر بصیرت کے ساتھ آئے، اور اگر بصیرت میں کمی ہے تو اس نیت سے آئیں کہ ہم فرش اعضا پر بصیرت حاصل کرنے جا رہے ہیں، یعنی دل و جان و قلب و عقل کے ساتھ جو غلطیاں زندگی کی اس سے منہ موڑ کر آئیں، اور آئیں معصومین کی بزم میں حاضر ہونے کے لیے، ملائکہ کی بزم میں حاضر ہونے کے لیے، کہ عرض کر چکے ہیں لباس کیسا ہو آپ کا، طہارت کے ساتھ آئیں، کوشش کریں وضو کے ساتھ آئیں، خوبصورت ہے۔ دیکھیے بہت ساری معرفت کی چیزیں ہیں جو کربلا کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں موضوع وہ مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا ہم آئیں آہستہ آہستہ ان مقاصد کو، بہت سارے مقاصد مختلف زبانوں میں بیان کرتے ہیں۔ شہید مطہری نے اپنے حساب سے خوبصورت بیان کیا ہے، مقام معظم رہبری انہوں نے خوبصورت بیان کیا ہے مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین، لیکن تاریخ کے تناظر میں ہم آپ کی خدمت میں مقصد اصلی قیام امام حسین کو بیان کرنے سے پہلے جو تاریخ میں بیان کیے گئے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، پھر پہنچتے ہیں اصلی مقصد کی طرف کہ امام حسین علیہ السلام نے کس مقصد کے تحت کربلا کا قیام کیا۔ توجہ کیجئے گا میں اس ٹاپک پہ کیوں بولنا چاہتا ہوں، چونکہ جب تک ہم صحیح مقصد کو نہیں پہچانیں گے، صحیح مقصد، تب تک ہم اپنی فکر کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، اس مقصد کے لیے نہیں جی سکتے، اس مقصد میں شریک نہیں ہو سکتے، اس مقصد کو آگے نہیں بڑھا سکتے، اس مقصد کا حصہ نہیں بن سکتے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے مقصد قیام ابا عبداللہ الحسین کو صحیح سے سیکھیں، باریکی کے ساتھ۔ دیکھیے جیسے ہم اپنی زندگیوں میں بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں اور دوسرے کام آپ کرتے ہیں، کتنی باریکی کے ساتھ، کتنے غور و فکر کے ساتھ، اپنے دل و جان کے ساتھ، ایسے ہی مقصد امام حسین کو دل و جان کے ساتھ سمجھیں، بڑی فکر کے ساتھ سمجھیں، تاکہ اس مقصد کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کہیں غلط بیانی سن کے، کہیں غلط پڑھ کر میں مقصد غلط سمجھ بیٹھوں اور اس مقصد کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دوں، بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا صحیح مقصد کو سمجھیں۔ لہٰذا میں ایک ایک مقاصد کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آخر میں ہم فیصلہ لیں گے کہ کون سا مقصد ہے جو صحیح مقصد ہے امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے کربلا برپا کی ہے۔ دیکھیے تاریخ میں اگر دیکھیں، بعض لوگوں نے یہ سوچا کہ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا مقصد ہے ظاہری حکومت کو پانا، دنیاوی حکومت کو پانا۔ بعض لوگوں نے، خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زمانے میں اس طریقے کی فکر ملتی ہے۔ اگر نمونہ چاہیے تو آپ کی خدمت میں عبداللہ بن عمر نے کیا کہا تھا؟ عبداللہ بن عمر کے ذہن میں یہی تھا کہ امام حسین حکومت ظاہری دنیاوی حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو روک رہے ہیں، آپ مت جائیے، آپ مت جائیے۔ مثلا یہ بیان دیکھیں، لا تخرج فإن رسول اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا والآخرہ فاختار الآخرہ۔ دیکھیں کیا بیان ہے، دیکھیے کیا بیان ہے عبداللہ بن عمر کا۔ آپ مت جائیے کربلا کے لیے، اس لیے کہ رسول اللہ کو جب اختیار دیا گیا دنیا اور آخرت کیا، تو رسول اللہ نے آخرت کو انتخاب کیا۔ وَأَنَّكَ بَضْعَةٌ مِّنْهُ، اور آپ اس کا جگر ٹکڑا ہے، جگر پارا ہے، پس آپ نہ جائیں۔ آپ کو کیا، جب رسول اللہ نے آخرت کو انتخاب کیا تو آپ بھی آخرت کے لیے آپ قیام نہ کریں۔ ان لوگوں کی نظر کیا تھی کہ امام حسین دنیاوی ظاہری حکومت پانے کے لیے قیام کر رہا ہے۔ یا مثلا عبداللہ بن مطیع نے امام حسین کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ آغا
آپ مت جائیں، آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے دنیا کی، آپ تو فرزند رسول ہیں، آپ تو آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں، آپ تو فلاں ہیں۔ یہ نظر کہاں سے بنی ہے؟ یہ تاریخ میں ملتا ہے۔ لہٰذا انہی لوگوں نے امام حسین کو جانے سے روکا ہے، چونکہ ان کی فکر یہ تھی کہ امام حسین کو ایک حکومت ظاہری چاہیے، ایک اقتدار چاہیے، ایک حاکمیت چاہیے، درحالی کہ رسول اللہ کو نے تو آخرت کو انتخاب کیا، تو آپ بھی مت جائیں۔ یا ابن تیمیہ کی نظر ہے، یا ابن کثیر، ان لوگوں کی نظر ہے۔ میں ان نظر کو بیان کر رہا ہوں جو تاریخ میں بیان کیا، لیکن یہ نظر ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام، آیت تطہیر جن کی شان میں نازل ہوئی ہے، پورا قرآن جن کی قصیدہ سرائی کر رہا ہے، وہ دنیاوی امور کے لیے نہیں قیام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دشمن سمجھ رہا ہے، یہ دشمن۔ پس میں نے جو قید لگائی ہے، ان لوگوں نے، عبداللہ بن عمر یا دوسرے لوگوں نے جو بیان کیا اور امام حسین کو نصیحتیں کرنا شروع کی کہ آپ مت جائیے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ حاکمیت دنیاوی کے پیچھے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے مولا نے وہیں پہ ہم قرآن کی تعلیمات سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت ظاہری حکومت جو دنیاوی ہے، آپ اس پہ توجہ کیجئے گا، دنیاوی اقتدار کے لیے آپ قیام نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ آیت تطہیر اس پہ، قرآن کی بہت ساری آیتیں اس پہ گواہ ہیں کہ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ان چیزوں کے لیے بالکل بھی قیام نہیں کر رہے۔ بس پہلا قیام کا جو مقصد تھا، دنیاوی مقصد، حاکمیت دنیاوی، وہ نہیں ہے۔ اہل بیت دنیاوی، البتہ یہ یاد رہے کہ دنیا اور آخرت کے رابطے کو ہمیں صحیح سمجھنا ہے۔ دنیا وہی آباد ہے جو آخرت کی خدمت میں ہو۔ انشاءاللہ اس کو کبھی ٹائم ملے گا تو عرض کریں گے۔ دنیا، کون سی دنیا آباد ہے؟ وہ دنیا آباد ہے جس کے ذریعے سے آخرت آباد ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا جس کے ذریعے سے آخرت تباہ ہو جائے، سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ دنیا تباہ و برباد ہے۔ انشاءاللہ یہ پس پہلا قیام کا جو مقصد بعض لوگوں نے بیان کیا، وہ نہیں ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا مقصد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔